نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا الفواحش اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس قریب مت جاؤ، ما ظہر منہا خواہ وہ اعلانیہ ہوں، وما بطن خواہ وہ پوشیدہ ہوں، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور قتل مت کرو کسی نفس کو، التي حرم اللہ جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا، الا بالحق مگر حق پر، ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون تم کو تاکیدی حکم دیا ہے اللہ نے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت کریمہ میں گزشتہ سبق میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ، اس میں 3 محرمات کا تذکرہ کیا گیا۔ آج انشاءاللہ چوتھی چیز جس کے حرام ہونے کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہے اسے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش برائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے قریب مت جاؤ، ما ظہر خواہ وہ اعلانیہ ہوں، وما بطن خواہ وہ پوشیدہ ہوں۔ فاحش، فواحش، فاحشہ، اور اسی طرح فحش، فحشا، ان سب کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے بے حیائی۔ فواحش، فحش، فحشا، اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے حیائی۔ اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ہر ایسے کام کو کہتے ہیں جس کی برائی، فساد کا اثر دور تک پہنچے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں فواحش، فحش، فحشا، قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ہر ایسے کام کو کہتے ہیں جس کی برائی اور فساد کا اثر دور تک پہنچے، جس کی برائی اور فساد کا اثر دور تک پہنچے۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کی ممانعت آئی، ینہا عن الفحشاء والمنکر۔ اسی طرح حرم ربی الفواحش، میرے رب نے حرام کر دی الفواحش۔ اور اس کا جو عام مفہوم ہے، عام مفہوم، ایک تو اردو کا ترجمہ بتلایا، قرآن و حدیث کی اصطلاح بتلائی، عام مفہوم میں بڑے گناہ داخل ہیں، عام مفہوم میں بڑے گناہ داخل ہیں، خواہ وہ گناہ قولی ہوں، زبان سے ہوں، یا فعلی ہوں، زبان سے ہوں، ہاتھ سے ہوں، پیر سے ہوں۔ اسی طرح دل کے اعتبار سے باطنی گناہ ہوں، ظاہری گناہ بندہ ہاتھ سے کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، اور پاؤں سے چل کر گناہ کی طرف جاتا ہے۔ اور باطنی گناہ کیا ہوں گے؟ باطنی گناہ یہ ہوں گے کہ حسد، کینہ، بغض، حرص و طمع، ناشکری، بے صبری، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو باطن میں ہیں۔ اور عام مفہوم کیا؟ بڑے گناہ، عام مفہوم کے اعتبار سے بڑے گناہوں مراد ہیں، فواحش سے، فحش سے، فحشا سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
ان تمام گناہوں سے بچنے کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ یہ نہیں کہ یہ گناہ مت کرو، بلکہ فرمایا کہ اس گناہ کے قریب بھی مت جانا۔ یعنی ایک تو گناہ ہے اور ایک گناہ کے اسباب ہیں، قریب بھی مت جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں کے اسباب کی طرف بھی مت جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ حالانکہ اس جگہ پر جہاں بازاری قسم کے لوگ پھرتے ہوں، دینداروں کو حکم یہ ہے کہ وہاں مت جائیں، ورنہ لوگ آپ کو بھی ویسا ہی سمجھیں گے۔ نشئی قسم کے لوگ جہاں جمع ہوتے تو دیندار طبقے کے لیے حکم یہ ہے کہ اس جگہ پر مت جائیں، ورنہ آپ پر بھی نشئی ہونے کی تہمت لگے گی۔ اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کی جگہوں پر مت جانا۔ یعنی تہمت تو تب لگے گی کہ جب، یا اس گناہ میں ملوث تو تب ہوں گے جب اس گناہ میں چلے جائیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان جگہوں کے قریب بھی مت جانا جہاں لوگوں پر تہمت لگتی ہے کہ یہ نشئی ہے، یہ بے حیائی کے کام کا مرتکب ہونے والا ہے، ایسی جگہوں سے بھی بچنے کا حکم۔ اور ایک مفہوم معنی اس کا فواحش کا، فحش اور فحشا کا معروف ہے جو لوگوں کے بیچ میں، وہ ہے بدکاری۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ فواحش کے قریب مت جاؤ، یعنی بدکاری تو دور کی بات ہے، بدکاری کے اسباب کے قریب بھی مت جانا۔ اور بدکاری کے اسباب کیا بھئی؟ غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم کو چھونا، غیر محرم سے ناجائز تعلقات استوار کرنے کے لیے اس سے گفتگو کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے کثرت کے ساتھ نوجوان اس گناہ میں ملوث ہیں، حالانکہ یہ اتنا شدت کا گناہ ہے کہ جو غیر محرم سے گفت و شنید کرتا ہے، قیامت میں ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اتنا شدت کا گناہ اور اتنا عام سمجھا جا رہا ہے کہ ہر پانچواں چھٹا نوجوان اس میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش کے قریب مت جانا، بد نظری مت کرنا، یہ گناہ کے اسباب ہیں۔ غیر محرم کو چھونا نہیں، یہ گناہ کے اسباب ہیں۔ غیر محرم سے بنا ضرورت کے بات مت کرنا، یہ گناہ کے، بدکاری کے اسباب میں سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی شخص کوئی گناہ کی جگہوں کے گرد گھومے گا، جو شخص گناہ کی جگہوں کے گرد گھومے گا، کچھ بعید نہیں کہ وہ اس میں ملوث ہو۔ گرامی قدر سامعین، کیسے عجیب انداز میں اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں اور تربیت فرما رہے ہیں کہ قریب مت جانا، اگر قریب چلے جاؤ گے تو ملوث ہو جاؤ گے۔ گزشتہ ایک درس میں نے بتلایا کہ آج کل زمانے میں لوگ تقوی کو چھوڑ کر فتویٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ تقوی اور فتویٰ
یہ شریعت کی حدود ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ایک عمل کی حد یہاں سے لے کر یہاں تک مکمل ثواب مل رہا ہے، اور فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو حق تقاتہ، جیسے اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے۔ لیکن مفتیان کرام سے جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک گنجائش ہے، اور فتویٰ یہ ہے کہ یہاں سے آگے نہیں جانا۔ تقویٰ یہ ہے کہ یہاں سے آگے نہیں جانا، اور فتویٰ یہ ہے کہ یہاں سے آگے نہیں جانا۔ تقویٰ یہ ہے کہ ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھ لے، اور فتویٰ یہ ہے کہ ظہر کی نماز اگر لیٹ ہو گئی کسی وجہ سے تو 4 بجے سے پہلے یا سایہ اصلی 2 مثل کے برابر ہونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اب شریعت کا حکم تقوی کیا ہے کہ گناہ کے قریب مت جانا، تقوی پر عمل کرنا، ابتدائی وقت میں ظہر ادا کر دینا۔ اور اگر فتویٰ کی طرف چلے جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فتویٰ کی جو حد ہے اس کے بعد گناہ شروع ہو جاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جائیں۔ اس سے قرآن مجید جا بجا حکم دے رہا ہے آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں کے جتنے اسباب ہیں ہمیں ان اسباب کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگر ان اسباب کے قریب چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان گناہوں میں ملوث نہ ہو جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا مانگنی چاہیے؟ یا اللہ مجھے گناہوں کے اسباب سے بھی دور رکھنا۔ بعض دفعہ آدمی اپنی کمزوری بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس جگہ ہوتا میں پھنس جاتا۔ دوسرا کہتا ہے کہ اتنا ایمان تمہارا کمزور ہے، کیوں پھنس جاتے؟ کہ شریعت کا پتہ نہیں ہے؟ یہ جملہ درست نہیں، یہ جملہ درست نہیں، بلکہ دعا یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے گناہ کی کوئی جگہ ہمارے لیے آسان مت کرنا، کیونکہ گناہ کی جگہ جیسے ہی آسان ہوتی ہے تو انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ لہذا وہ تمام مقامات جہاں گناہ ہو رہے ہیں ان جگہوں پر جانا منع ہے، ان مجالس میں جانا منع ہے جن مجالس میں گناہ ہو رہے ہیں، ان محافل میں جانا گناہ ہے کہ جن محافل میں کھلے عام گناہ ہو رہے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر شادی بیاہوں میں بھی تقریبات میں بھی جائیں تو اگر وہاں گناہ کا عمل ہو رہا ہے تو اس شادی بیاہ کو چھوڑنا لازمی ہے، چھوڑنا ضروری ہے۔ کہ وہاں میوزک بج رہے، گانے چل رہے ہیں، حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور ہم بڑی سہولت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف منع کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ اس مجلس کے چھوڑنے کا حکم۔ اور اگر کسی جگہ فتنے کا خدشہ ہو تو پھر انہیں بتا دینا چاہیے کہ اس گناہ کو اگر آپ بند نہیں کریں گے تو ہم آپ کی مجلس چھوڑ کر چلے جائیں، تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ اس کی مدد بھی فرمائے، اس کو فتنوں سے اور مختلف قسم کی جو خاندانوں کے اندر فتنے پیدا ہوتے ہیں اللہ اس فتنوں سے بچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری گناہوں کی طرف بھی مت جاؤ، کھلے عام گناہوں کا ارتکاب بھی مت کرو، ان کے قریب مت جاؤ، اور چھپے ہوئے گناہوں کی طرف بھی مت جاؤ۔ ایک مفہوم مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ ظاہری گناہ وہ ہیں کہ جو عام لوگوں کے علم میں ہیں،
اور پوشیدہ گناہ وہ ہیں کہ جنہیں عام لوگ گناہ نہیں سمجھتے، لا علمی کی وجہ سے یا پھر بھول چوک کے سبب سے اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ 3 طلاق دے دی خاتون کو، اور 3 طلاق دینے کے بعد بھی وہ خاتون اس کے گھر میں ہے، یہ چھپا ہوا گناہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ کسی بہکاوے میں آ کر اس معاملے کی طرف جاتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد بھی خاتون کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ اور ظاہر کیا بھائی کہ عام طور پر وہ گناہ کیا ہو گئی، مشہور ہو، جیسے جھوٹ عام طور پر مشہور ہے، زنا عام طور پر مشہور ہے، چوری عام طور پر مشہور ہے، لوگوں کو اس کا علم ہے۔ لیکن یہ 3 طلاق کے بعد خاتون کو اپنے گھر میں رکھنا لا علمی کی وجہ سے یا کسی کے بہکاوے کے آنے کی وجہ سے، یا کسی نے اس کو حدیث کے نام پر دھوکہ دیا اور وہ بہکاوے میں آ گیا، تو یہ گناہ کیا ہے بھائی؟ باطنی گناہ ہے۔ اس سے آگاہی حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوکری پیشے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، کمانے اور کھانے کے لیے، گھر بنانے اور آسائش کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، بلکہ تمام انسانیت اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت تبھی ممکن ہوگی جب علم ہو۔ آج کل 14 اگست کے دن ایک گناہ عام طور پر ہو رہا ہے۔ 14 اگست یوم آزادی کا دن ہے، اس دن ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا، اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے آزادی۔ آزادی کی نعمت اس سے پتہ کیجئے کہ جو غلام ہیں، ان سے پتہ کیجئے جو کسی کے ظلم اور شکنجے میں پھنسے ہوئے لوگ۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے آزادی کی قدر پوچھئے، فلسطین کے مسلمانوں سے آزادی کی قدر پوچھئے، چیچنیا اور بوسنیا اور برما کے مسلمانوں سے آزادی کی قدر پوچھئے۔ آزادی بڑی نعمت، لیکن ملک پاکستان جو آزاد ہوا، پوری کائنات میں یہ دوسری ایسی دھرتی ہے کہ جو کلمے کے نام پر وجود میں آئی۔ پہلی دھرتی جو کلمے کے نام پر پہلی ریاست جو بنی وہ مدینہ المنورہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو قائم فرمایا، وہ کلمے کے نام پر بنی۔ اور پوری کائنات میں دوسری آج تک دوسری ریاست جو کلمے کے نام پر بنی وہ الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان ہے، کہ جو لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں ہے۔ اور لا الہ الا اللہ باب الاسلام سندھ میں پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ کون ہے بھائی؟ صحابہ کرام۔ بلوچستان کے پنجگور تک دین کلمہ پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اسی طریقے سے سندھ میں شکارپور کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ چنانچہ پاکستان کے جتنا بھی طول و عرض ہے، ہر جگہ پر صحابہ کرام کے قبور موجود ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان صحابہ کرام کی جوتیوں کا صدقہ ہے، کہ وہ کلمہ نہ پہنچاتے تو کلمے کے نام پر کیسے پاکستان وجود میں آتا۔ اور یہ کوئی عام آزادی نہیں، 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی، باجے بجانے کے لیے نہیں، گانے بجانے کے لیے نہیں۔ ایک دن مرد عورتیں بازاروں میں اور جلوسوں میں اور روڈوں پر نکل آئیں، اس کے لیے نہیں۔
یہ ساری گناہ کی چیزیں. ہمیں جو آزادی ملی وہ آزادی کا بنیاد اور مقصد کیا تھا کہ کلمے کے نام پر پاکستان بنے اور ہم اس پاکستان کو ایک دینی ماڈل بنائیں اور پوری دنیا کے سامنے ہم پیش کر سکیں کہ اسلامی مملکت مدینہ کے طرز پر جو ریاست تو ہے وہ اس طرح قائم ہوگی. قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا کہ اس ملک کا قانون کیا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اس ملک کا قانون 1400 سال پہلے نازل ہو چکا ہے اور وہ قرآن مجید. اس ملک کے حصول میں ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں دی، بالخصوص مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، کہ انہوں نے پاکستان کا جو تصور ہے، پاکستان کی جو آزاد ریاست کے طور پر اسے اجاگر بھی کیا اور اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ رہے. قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا کسی نے کہ آپ کے ساتھ علماء ہیں؟ کہا کہ میرے ساتھ ایک عالم ہے جو سب پر بھاری ہے، اللہ نے ہر اعتبار سے اس کو کامل بنایا. کون ہے؟ کہا جی اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ. پھر اس ملک پاکستان کی تحریک آزادی میں جان ڈالنے والے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، اور یہ دونوں حضرات مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ماتحت اور رشتہ دار ہیں. چنانچہ ہمارے مشرقی پاکستان اور مغربی، جب پاکستان بن گیا، مغربی پاکستان جس میں ہم آباد ہیں، مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش کہلاتا تھا، ان دونوں جگہوں پر جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد اس کے پرچم کشائی ہوئی، اور پرچم کشائی کے لیے مشرقی پاکستان کا پرچم جو سب سے پہلے لہرایا اور اسے پاک فوج نے سلامی دی، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ انہوں نے لہرایا. اور مغربی پاکستان میں جب سب سے پہلی مرتبہ یہ پرچم کشائی ہوئی تو اس میں اس پرچم کو لہرانے والے اور اس پرچم کو پاک فوج نے جو سلامی دی لہرانے والے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، جن کی قبر اسلامیہ کالج گرو مندر میں موجود ہے. یہ ہمارے اکابر کا صدقہ ہے، انہوں نے اس میں محنت کی. اور اس سے بھی پہلے تحریک آزادی کی جو داغ بیل ڈالی وہ 1857 میں امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، 1857 میں انہوں نے جنگیں لڑی، انگریز کو یہاں سے بھگانے کی، بر صغیر سے بھگانے کی کوشش شروع کی. جب اس میں شکست ہوئی تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تاکہ علمی اعتبار سے ایک ایسی داغ بیلی جائے کہ پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات کا فیض پہنچے. الحمدللہ وہ اس میں کامیاب ہوئے اور وہی تحریک آگے چل کے ہمارے ملک پاکستان آزادی وطن کی تحریک بنی. تو اس لیے ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے، اور جتنے گناہوں کے اندر ہم ملوث ہیں، میوزک بجانے کے اعتبار سے، گانے ناچ کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے بچوں کو جو یہ باجے اس کے لیے پیسے دینا، یہ ساری چیزیں گناہ ہیں اور حرام ہیں، چاہے ہم اس کو سمجھیں، مانیں یا نہ مانیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جس مقصد کے لیے ہمارا ملک آزاد ہوا، جس مقصد کے لیے 6 لاکھ مسلمان قتل ہوئے، کتنی عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے سمندروں میں چھلانگے لگائے. اللہ اکبر. آج اگر کوئی بزرگ جنہوں نے یہ وقت دیکھا ہو، ان سے اس کی تاریخ اگر آپ سنیں گے تو آپ رو جائیں. ایک ٹرین آئی ہندوستان سے جس کا کراچی میں استقبال کیا گیا یا لاہور میں استقبال کیا گیا، اور استقبال کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح
اور لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم ہیں، جب یہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تو اس پوری ٹرین میں ایک معصوم بچی کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں ہے، صرف ایک معصوم بچی زندہ. اتنی قتل و غارت کری، اتنی جانیں قربان کر کے ملک پاکستان اس لیے حاصل نہیں ہوا. یہ آزادی دین اسلام سے آزادی نہیں، دین اسلام کے لیے آزادی تھی. یہ آزادی اس لیے نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے سود کھانے پہ آئیں تو سود کھانے لگ جائیں، حرام کاری پائیں تو حرام کاری کرنے لگ جائیں. کوئی اگر ہمیں اس سے منع کرے تو وہ ہم کہنے لگ جائیں کہ یہ ہماری ذاتی زندگی ہے، اس میں مذہب کو آڑے نہ لاؤ. ارے میرے بھائیوں، یہ آزادی تو دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے یہ آزادی ملی تھی کہ ہم اس ملک پاکستان میں دین اسلام نافذ کر کے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسلامی مملکت ایسی ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے لیے کوشاں اور سعی رہنے کی توفیق، سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو حقیقی آزادی نصیب فرمائے. اور جتنے لبرل سیکولر طبقہ ہے جو غلامی کا طوق پہنے ہوئے ہے، انگریز کی غلامی کا طوق پہنے ہوئے ہے، برٹش کی غلامی کا طوق پہنے ہوئے ہے، امریکہ کی غلامی کا طوق پہنے ہوئے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لیڈروں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے، اور ایسے حکمران ہمیں نصیب فرمائے کہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، خلفائے راشدین کی طرح، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرح عدل قائم کرنے والے ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے. اللہ تبارک و تعالی حاسدین کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.